کی چیشٹا کریں، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھنا چاہتا، میں رامائن کا وہ آخری شلوک آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب راون کا وَدھ ہو گیا، جب حق نے باطل پر وجے پراپت کر لی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جب لٹیرا مارا گیا اور جس کو اذیت دی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا، تو جب لٹیرا مارا گیا آخری مرحلے میں ہے، ایک مرتبہ شری رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو رہتا شری لکشمن، سنو بھیا لکشمن، یہ جو راون ہے نا بڑا گیانی تھا، یہ بڑا گیانی تھا، جاؤ اس سے گیان پراپت کرو۔ اب تاریخ میں یہ لکھا ہے، ہسٹری میں یہ لکھا ہے، اتہاس کاروں نے یہ لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ والمیکی میں کیا لکھا ہے، اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، وہ جا کے تحقیق طلب ہے جو کریں، مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شری رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ جاؤ لکشمن، یہ گیانی ہے، اس سے گیان پراپت کر لو۔ شری لکشمن جی گئے، عدم توجہی کی بنیاد پر، یہ میرا تعلیقہ ہے، عدم توجہی کی بنیاد پر وہ جا کے راون کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ سرہانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھیا نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تو مجھے گیان دے۔ اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ، تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں۔ یہ سننا تھا۔ شری لکشمن جی واپس پلٹے، رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پروشتم شری رام جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں، مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، لاسٹ مومنٹ ہے، جانے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں، تکبر دیکھ رہے ہیں۔ اہنکار کا ترجمہ کر دوں، اہنکار دیکھ رہے ہیں، ایگو دیکھ رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں، غرور دیکھ رہے ہیں، گھمنڈ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ہوا کیا؟ توجہ، ہوا کیا؟ کیا بات ہے؟ دیکھیں بڑا احساس کیجئے تو بڑا عظیم جملہ ہے۔ شری رام کا اپدیش یہ ہے کہ کوئی غضب میں آئے تو اس پر غضبناک نہ ہو جاؤ، آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی غضبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راجیہ طریقہ ہے وہ شرافت ہے، شرارت نہیں، وہ شرافت ہے۔ غور فرمایا آپ نے، فوراً انہیں شانت کیا، خاموش رہو تھوڑی دیر، اب بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے براتا شریف مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر کتنا اہنکاری ہے، کتنا متکبر ہے، کتنا غرور میں مبتلا ہے، کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشا پراپت کرنا نہیں آتا۔ شری رام مسکرائے، مسکرا کے پوچھا تم کھڑے کہاں تھے؟ تم کھڑے کہاں تھے؟ کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے، گیان گرو کے چرنوں سے پراپت کیا جاتا ہے، تمہیں پائنتی کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں یہ ہے رام راجیہ کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے۔ یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے، جہاں سے تعلیم ملے، اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو، پائنتی کھڑے ہو۔ بھائی کا اپدیش سنا، فوراً پہنچے، جانے کے بعد پائنتی کھڑے ہوئے، راون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو، اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں۔ اب جملہ سنیے، آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں۔ راون نے جیسے ہی یہ سنا، یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، میرا مقدمہ سنیے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ راون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ راون کہہ کیا رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جیسے ہی شری لکشمن جی نے راون سے کہا کہ آپ گیان دے دو، تو کہنے لگا راون سنو لکشمن، مجھ راون کو
ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت تھا، کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا، مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ایگو کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اہنکار کی وجہ سے۔ تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا۔ میں امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگیانیوں کا اہنکار کسی کا بھی نہیں بچے گا۔ اتنا بڑا گیانی تھا مگر اہنکار کی وجہ سے مارا گیا، اتنا بڑا گیانی تھا اپنے اہنکار کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، برا نہ مانیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حجاب کے خلاف ریلیاں نکالو، حجاب کے خلاف ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بچیوں کو باحجاب بنا دو، اپنی بچیوں کو باحجاب بنا دو، اس لیے کہ حجاب انسانی نظریہ ہے، حجاب ہندوستانی سبھیتا ہے، یہ اسلامی نظریہ بعد میں ہے، ہندوستان کی سبھیتا پہلے ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں فطرت میں ودیت کی گئی ہیں۔ امریکہ نے ایک گڑیا بنائی جس ڈال کا نام رکھا باربی ڈال، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس سلسلے میں۔ امریکہ نے باربی ڈال کیوں بنائی؟ تاکہ ایران میں بے حجابی کو عام کر دیا جائے، لہذا اپنا پروڈکٹ بنا کر بھیجا گیا ایران کی جانب۔ ایران میں جیسے ہی باربی ڈول پہنچی، ذرا سے اثرات ہونے لگے، بے حجابی کا پیمانہ چھلکنے لگا، مگر جو دیندار معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ دو رخی نہیں ہوتا۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، میں چھوڑتا کسی کو نہیں ہوں، مذہبی نظریہ رکھنے والے، مذہبی وچار دھارا رکھنے والے دوغلے نہیں ہوتے، ان کے یہاں جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہوتا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہے، اس لیے کہ جہاں حجاب ہوس سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مجلس سے زیادہ ہوس شادی کی ہے، اس لیے وہاں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو دیندار معاشرہ تھا اس میں محسوس کیا، ایک عالم دین نے اپنی بچی کو تربیت دی تھی، ان کی زوجہ بھی تربیت یافتہ تھی، زوجہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی تھی تو بچی کے سر پہ اسکارف لگا دیا کرتی تھی، بچی روزانہ اسکارف لگاتی تھی، ماں کے پہلو میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اچھا اسکارف بچی کی وہی ماں لگائے گی جسے خود لگاتا ہو، تو اسے کیا پتہ جسے خود ہی اسکارف کا پتہ نہ ہو۔ اسکارف لگایا، بچی کو کھڑا کیا، چند دن بچی اس کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ ایک دن بچی نے ایک گڑیا اٹھائی، وہی باربی ڈال جو اس گھر تک اتفاقاً پہنچ گئی تھی، اس نے باربی ڈول کو اٹھایا، دیکھا چاروں طرف سے برہنہ ہے، اس کے چہرے پر اسکارف لگایا، چھوٹا سا کپڑا لگایا، اپنے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا کر لیا۔ باپ نے اس منظر کو دیکھا، محسوس کر لیا کہ دشمن کی سازش کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، کمپنیوں کو متوجہ کیا گیا، امریکہ نے باربی ڈول بنا کے بھیجی ہے، اب ہم ایک ڈول بنائیں گے جس کا نام مریم رکھیں گے، جس کے چہرے پہ حجاب لگائیں گے، اسے امریکہ میں بھیجیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ننگے سماج کو حجاب کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ جب گئی ہے تو تک لکھا ہے ہسٹری نگاروں نے
اور تحقیق کرنے والوں نے یہ لکھا کہ جیسے ہی مریم مقدس کی تصویر کی شکل میں گڑیا کو حجاب کے ساتھ روانہ کیا گیا، عیسائی حلقوں میں کھلبلی مچنے لگی، فوراً ہاتھوں ہاتھ اسے خریدا جانے لگا، باربی کی ساری تجارت ختم ہو گئی، مریم مقدس کے ذریعے سے حجاب ننگے سماج میں رائج کر دیا گیا۔ اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد مرحلہ طے ہوگا۔ اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کہ نہیں، اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو اس رامائن سے حجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں جب محترمہ سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو راون سادھو کے لباس میں آیا، وہ جو لکشمن ریکھا کھینچی گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا۔ میرے عزیزوں میرے جملوں پہ توجہ کیجیے گا، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ کہتے تھے شری لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی، اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائن عالم وجود میں نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے، اس دائرے کے حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپہرن ہو گیا، تاریخ میں لکھا، والمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپہرن کر کے راون چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی، اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے، ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی، شرافت سکھاتی ہے، کرنا چاہیے، شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے۔ لہذا محترمہ ذہین تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھینکی، کبھی اپنا کڑا اتار کے پھینکا، کبھی اپنی جوتی اتار کے پھینک دی۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے، نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں۔ لہذا جب یہ ہو گیا، ادھر شری رام جی، شری لکشمن جی، ہنومان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے انگوٹھی اٹھائی، لکشمن جی سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کڑا اٹھایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھابھی کا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے پیر کی جوتی اٹھائی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی، ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں، نتھنی جسے کہتے ہیں، اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شری لکشمن جی کو دیکھ کے کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ شری رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی ہے، پرنتو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ اب شری لکشمن جی کا جملہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میرا دھرم مجھے بھابھی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، برقع حجاب کا نام نہیں ہے، برقع لباس کا نام ہے۔ حجاب آنکھوں کی حیا کو کہتے ہیں، مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں، نظروں کی مہانتا کا نام پردہ ہے، دنیا کی نیچتا کا نام پردہ نہیں ہے۔ حجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے۔ کہ میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابھی کا چہرہ دیکھوں۔ اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں، کسی دھرم میں حجاب کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ جس سماج میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو، اس سماج میں غیر استری کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جملہ سن لیجئے، اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جب برقع تنگ ہو جاتا ہے تو وسیع النظر فقہا اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں۔
اس لیے یاد رکھیے، حجاب کو پہچانیے، مراحل کو پہچانیے۔ اس کرپٹ ماحول میں، کرپشن کے ماحول میں آپ ایماندار بن جائیے۔ پوری دنیا بے ایمانی پہ اتری ہے، اسے اترنے دیں، آپ ایماندار بن جائیں۔ پوری دنیا ظلم پر آمادہ ہے، تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دیر سے آپ کڑوی کسیلی باتیں سن رہے ہیں، ذرا سا ایک کرپشن کا ماحول آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ تھوڑی سی ماحول میں تبدیلی آ جائے۔ ایک اسکول کے پرنسپل نے، یہ کسی دھارمک استر پر بنا ہوا اسکول نہیں تھا بلکہ تمام مذاہب کی آماجگاہ تھی یہ اسکول۔ اس اسکول میں پرنسپل صاحب نے یہ چاہا کہ بچوں کی فوٹوگرافی ہو جائے، فوٹو کھنچایا جائے، لہذا پرنسپل صاحب نے فوٹوگرافر کو بلایا، تصویر کشی کرنے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ ایک بچے کی تصویر کھینچنے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضور ویسے تو 20 روپے لگتے ہیں، مگر چونکہ معاملہ شکشا کا ہے، ودیارتھیوں کا ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے، اس لیے آپ مجھے 10 روپے پرتی بچہ دے دیجیے گا۔ پرنسپل صاحب نے سویکار کیا، ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کلاس ٹیچر کو بلایا اور بلا کے کہا بچوں سے کہنا کل 20 روپے لے کر آئیں، ان کا فوٹو کھینچے گا۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سے کہا کہ جا کے کہنا کہ کل 20 روپے لے کر آئیں۔ جس اسکول کا پرنسپل اتنا مہان ہو، اس کے کلاس ٹیچر کی مہانتا کا کیا عالم ہوگا؟ اس نے جا کے بچوں سے کہا کہ اپنے گھر جانا تو کل 50 روپے لے کے آنا، اس لیے کہ تمہارے فوٹو کھینچا جائے گا۔ ظاہر مہان ٹیچر سے تعلیم یافتہ بچہ کتنی ترقی پہ جانا چاہیے۔ یہ گھر پہنچا، اپنی اماں سے کہا کہ کلاس ٹیچر نے 100 روپے منگائے ہیں۔ کہا اچھا 100 روپے منگائے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے، یہ جملہ ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن سماج میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں، ورنہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوتا۔ خاتون خانہ نے کہا ٹھیک ہے ابا کو آنے دو، بات کرتی ہوں۔ بچہ تو شب میں سو گیا مگر ماں کی مامتا تو جاگ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کون سی مامتا تھی جو جاگ رہی تھی، مگر فوراً شوہر نامدار کو مخاطب کر کے کہا کہ کل بچے کے اسکول میں بچے کا فوٹو کھینچے گا، انہوں نے 200 روپے منگائے۔ بے شک آپ کو حق ہے مسکرانے کا، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بچے کی تربیت کا پہلا اسکول کیا ہے؟ ماں کی آغوش۔ جب پہلی ہی آغوش میں کرپشن کی گھٹی لے کے پیدا ہوا ہے اور پروان چڑھا آگے جا کے، تو پھر کس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سماج میں کس بات کی اپیکشا اور امید رکھتے ہیں؟ یہ ویکتیگت سوچ ہی ہے جو آپ کو بدل سکتی ہے۔ بے ایمانی سے پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا کمال ہے۔ بس میرے عزیزوں، مجھے بہت دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنا ہے، مگر یہ بتانا ہے کہ حالات میں آپ کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، مظلومیت میں آپ کو کیسے رہنا ہے، ایجوکیشن کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جو لوگ نوکری کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کس نے تم سے کہا کہ تمہیں ملک کی ضرورت کیوں ہے؟ تمہیں نوکریوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنا کردار ایسا نہ بناؤ کہ تمہیں حکومت کی ضرورت ہو، اپنا معیار علم اتنا بڑھاؤ کہ حکومت کو تمہاری ضرورت ہو۔ اگر ہر ویکتی سوچ کو پالنا شروع کر دے تو ملک سے بھکمری کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر یہ سوچنا پڑے گا۔ بتاؤ مجھے، اور اس خاموشی کو ملک کی بقا کا پیمانہ سمجھیے۔ یہ بلیدان رائے گا نہیں جائے گا، ملک محفوظ ہو جائے گا، ملک کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اس لیے بلیدان دینا ضروری ہے۔ جب لکش بڑا ہو تو لکش کی پراپتی کے لیے بڑے بڑے بلیدان دینے پڑتے ہیں۔ پہلا بلیدان یہ ہے، ظلم کے مقابلے میں صبر کرو، جہل کے مقابلے میں علم حاصل کرو، کرپشن کے مقابلے میں ایماندار بن جاؤ، مانگنے کے مقابل میں دینے والے بن جاؤ۔
اس विचारधारा का पनपना ज़रूरी है, इस सोच का आगे बढ़ना ज़रूरी है, इस नज़रिए का आगे बढ़ना ज़रूरी है। बताओ अली को हुकूमत की ज़रूरत थी? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.